جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی نسبت پر تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ ایمان کا معیار کیا ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں اور کون لوگ صحیح ایمان والے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں باتیں سننے کو ملے گی۔ اللہ جزائے خیر دے، اس لیے تشریف رکھیے تھوڑی دیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا تھا کفار و مشرکین سے کہ مت فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو کفار و مشرکین جواب میں کہتے تھے کہ ہم ہی لوگ ہیں اصلاح کرنے والے، ہم لوگ فساد نہیں کرتے۔ الا انہم هم المفسدون وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سنو خبردار، بے شک وہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن ان لوگوں کا اس کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا تھا کہ تم لوگ ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، جواب میں کہتے تھے کیا میں ایمان لاؤں انہی بیوقوف لوگوں کی طرح؟ الا انہم هم السفہاء، سنو وہی ہیں وہ لوگ بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہمارے اور آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ کی شروع آیت سے لے کر کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کا فرق بتلایا ہے، اور ایک ایمان والے اور ایک بغیر ایمان والے کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر ایمان والوں کی کامیابی کن چیزوں سے ہے اور کن چیزوں پر اس کو کامیابی اور ہدایت ملتی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور اللہ نے صاف فرمایا وہ لوگ جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں، وہ لوگ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت کی تیاری اور اس پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو فرق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کامیابی آخرت کے اعتبار سے چاہتے ہو تو ایمان بالغیب لاؤ،
نمازوں کو قائم کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کچھ خرچ کرو، آسمانی کتابوں کو مانو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، اور جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں اس کا ادب احترام اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ نبی کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، نبی سے بات کرتے تھے، قرآن کو اترتے ہوئے وہ لوگ سنتے تھے اور نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے، اور نبی کے ساتھ وہ لوگ سوال و جواب کرتے تھے، اور نبی سے وہ لوگ کبھی کبھی مطالبہ کرتے تھے، صفا اور مروہ پہاڑ کو سونا بنا دیجیے، فلاں پتھر کو میرے سامنے کر دیجیے، چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجیے، میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے اس سے ذرا بات کرا دیجیے۔ یہ ساری چیزوں کو لوگ دیکھتے تھے اور پھر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آخر وجہ کیا؟ تو اللہ نے اس کی وجہ بھی بتایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہم اس کے دلوں پر میں قدرتی طور پر مہر لگا دیے، وہ نہیں لائیں گے ابھی ایمان، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، دیکھ کر کے بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے کانوں میں نے بالکل سماعت کی کیفیت کو ختم کر دیا ہے۔ تو وجہ اللہ نے بتا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، اللہ فرما رہا ایمان لاؤ، کیا ہے نمونہ، کیسا ایمان لائیں، کن کو دیکھ کر کے ایمان لائیں؟ اور جب مکۃ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ میرے کلمے کو لے کر کے مکہ کی گلیوں میں نکلیے، سنائیے، لوگوں کو بتائیے اور ایمان کی دعوت دیجیے، آپ دینے کے لیے نکل گئے، اور آپ مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جمع کیا اور کلمہ سنایا، تو لوگوں نے آپ کی طرف گرد و غبار اٹھا کر کے آپ کے چہرے کے پر پھینک دیے، اور آپ کو یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک بھی دیے، اور آپ اس سے بہت ہی نالا تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، بہت ہی پریشان ہوئے، اور بہت ہی آپ کو لوگوں نے اذیت اور تکلیفیں پہنچائی اس موقع پر، اور صاف صاف لوگوں نے کہا ہلاک ہو جا محمد، نعوذ باللہ، اسی لیے تم نے بلایا، اور تم تو ایسے ہو۔ ہزار طرح کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو صبر اور تحمل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا، آپ صبر کے پہاڑ بن کر کے جمے رہے، اور آپ لوگوں کو کہتے رہے تمہارا یہ عمل فساد کرنے کا ہے، تمہارا یہ عمل آپس میں توڑنے کا ہے، تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے، خبردار زمین پر تم فساد نہیں کرو۔ یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں زمین اللہ کی ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اس کے حکم کے اطاعت فرما برداری کرو۔ زمین پر لڑائی جھگڑے جو برسوں سے سالہ سال جو چلتے آ رہے تھے، اور خون ریزیاں ہوتی تھی، اور منمانی لوگ زندگی گزارتے تھے، تو یہ ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکنے لگے، بتانے لگے، تو کہنے لگے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہنے لگے کہ فساد ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، فساد تو اب شروع ہوا ہے محمد جب سے تم نے نعوذ باللہ کلمہ سنانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کہنے لگے، تب سے بیٹا باپ سے الگ ہو گیا، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، آقا غلام سے الگ ہو گیا، غلام مالک سے الگ ہو گیا، گھروں میں دراڑ تو تم نے ڈالا، نعوذ باللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ تو پہلے سے بہت اچھے تھے، ٹھیک تھے، مل جل کر کے تھے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن اب تم اختلاف ڈال دیا ہے اور حالات ایسے بنا دیا کہ باپ تمہاری طرف بیٹا الگ، بیٹا تمہاری طرف تو باپ دوسری طرف، بیوی طلاق لینے پر مجبور ہو رہی ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تم کو چھوڑ دیں گے، شوہر طلاق دینے پر مجبور ہو رہا ہے، تم اگر ایمان نہیں لائے تمہارے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، تو محمد تو تم نے فساد کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیا، اگر نبی اپنی زبان سے جواب دیتے تو پھر مسئلہ یہ کہا جاتا کہ خود اپنی صفائی دے رہا ہے، اسی لیے اللہ کیا فرمایا، قالوا انما نحن مصلحون الا انہم، سنو سنو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں،
اللہ تو ہم کو اور آپ کو اس زمین میں جو خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کا مقصد تھا اطاعت کرنے کا۔ اللہ کا مقصد ہے ہم اللہ کی بندگی کریں، جن چیزوں کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر ہم چلیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مالک اپنے دکان میں 2 4 5 نوکر کو رکھتا ہے، اور مالک یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری چیزوں کو ٹھیک سے رکھنا، ہماری چیزوں کو ٹھیک سے بیچنا، جو آمدنی ہو اس کی حفاظت کرنا، میں جب شام کو آؤں تو مجھے پورا ٹھیک ٹھاک حساب کتاب دے دینا، اور ہماری چیزوں کو ادھر ادھر نہیں کرنا۔ اب ایک نوکر اور ملازم دکان میں داخل ہونے کے بعد چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ عمل دکان میں نہیں کرے اور آئی ہوئی چیزوں کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرے، تو پھر کیا کہے گا مالک کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو، تم فساد کر رہے ہو، تم ہمارے بات کو نہیں مان رہے ہو۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک آدمی اس بندگی سے ہٹ کر کے پتھر کو پوجا کرتا ہے، ایک آدمی اس سے ہٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا اور دیوی دیوتاؤں کو بنا لیتا ہے، تو فساد ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، سب سے بڑا فساد تو وہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی اللہ کو تم جھٹلا رہے ہو۔ اس سے بڑا فساد اور کیا ہے؟ اس سے بڑا اور فساد کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا انکار کر دے، جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو کھائے پیے اور پھر اسی کا انکار کر دے، تو اس سے بڑا اور کوئی فساد نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں فساد ہوں گے، ختم ہوں گے، لیکن اللہ نے ایسوں کو فسادی کہا ہے جو اللہ کا کھاتا ہے پھر اللہ کا نہیں مانتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ فساد کرنے والا کہا۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان لوگوں کا اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے، ایمان لے آتے اللہ پر، تو کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، لیکن یہ لوگ نہیں لا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو معبود سمجھ رہے ہیں اور اسی کی پرستش کر رہے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں ان کو سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور یہی تھا معاملہ۔ اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، اے لوگو ذرا غور کرو، تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشا ہے اور پھر تم اپنے سامنے اس کو کر کے تم اس کو خدا کی حیثیت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حق اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور شرک ہے، اس سے بچو۔ اور اس دور میں لوگ تو عام طور پر میں الگ الگ سب خدا بناتے تھے، مانتے تھے، رکھتے تھے۔ سفر کا خدا الگ، گھر کا خدا الگ، کھیتی کا خدا الگ، اور باغات کے خدا الگ، شادی بیاہ کے موقع کا خدا الگ، جوانوں کا الگ، بوڑھوں کا الگ، عورتوں کا الگ، بچوں کا الگ۔ اتنے خدا، اللہ اکبر، اتنے لوگ معبود بنا لیے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا کفر کے دور کی بات کچھ سناؤ، تو کہا یا رسول اللہ سناؤں؟ کہا کہ سناؤ۔ سنانے لگے، یا رسول اللہ بتاؤں، اپنے خدا کی حال بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤں۔ کہا یا رسول اللہ سفر میں نکلا میں، اور میرا طریقہ اور میرا دستور یہ تھا کہ جب سفر میں نکلتا تھا تو اپنے خدا کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلتا تھا۔ سوچئے میرے رب نے، اللہ نے کتنا پاکیزہ دین دیا ہے۔ دل میں خدا کو رکھو، سامان میں نہیں ہے، دل میں رکھو، پھر یہ دل ہر جگہ تجھے خدا ہی نظر آئے گا۔ اس سے پھر آنکھوں سے خدا نظر آئے گا، ہاتھوں سے خدا ہی دکھائی دے گا۔ یہ دل میں خدا کو بیٹھا لو، دل میں، سامان میں نہیں۔ سفر کا ہے مالک تو اللہ ہے۔ یا رسول اللہ میں سفر کا خدا لینا بھول گیا، برابر سفر میں خدا لے جاتا تھا، اس مرتبہ بھول گیا۔ جب منزل پر پہنچا اور ایک جگہ پر رکا تو کھانے کے سخت تقاضے تھے، اور دستور یہ تھا کہ سفر کا خدا جو ہوتا تھا کھانے سے پہلے میں پہلے اس کو کھلاتا تھا، حالانکہ وہ کھاتا پیتا تو نہیں، یعنی اس کے سامنے ہم اس چیز کو پہلے رکھتے تھے اور رکھ کر کے پھر ہم اس کے نام لیتے تھے اور پھر اس کی بڑائی ہم بیان کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ تم ہم کو دے رہا ہے، اب میں کھانے جا رہا ہوں، اور اس کی چڑھاوا چڑھا لیتے تھے، پھر ہم کھاتے تھے یا رسول اللہ۔ لیکن سامان کھولا تو میرا خدا غائب، خدا ہی نہیں ہے اس میں۔ بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں، اور کھانا بھی کھانا ہے، بھوک بھی لگی ہے یا رسول اللہ۔ لہذا ستو تھا، ستو سمجھتے ہیں؟ ستو آٹے کی کیفیت،
یا رسول اللہ پھر پانی میں ستو کو ملایا اور ملا کر کے ایک آٹے کی شکل بنایا اور اس کی پھر میں نے ایک آدمی کی شکل بنائی اس آٹے کی، اس میں کان، ناک، چہرہ، مہرہ، ہاتھ، پیر بنا دیے جیسے بچے بناتے ہیں نا، آج کل کھلونے دیکھتے ہیں نا، ویسے میں نے بنایا اور بنا کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے میں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ لیکن بھوک اتنی لگی ہوئی تھی چند جملے کہا اور کہنے کے بعد پھر اسی کو میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول بہت ہنسے، صحابہ بھی ہنسنے لگے اور کہا یا رسول اللہ میرے سفر کا خدا کا حال یہ تھا پہلے۔ اللہ آپ کی رحمتوں اور برکتیں، سعادتیں، آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دے دیا، ورنہ زندگی بھر اسی خدا کے پیچھے پڑا رہتا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج خدا کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ کیسا پاکیزہ دین اور ایمان ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے سب سے زمین پر فساد کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جب نافرمانی ہونے لگے، اور اسی پر دنیا کا خاتمہ ہے کہ جب اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے، فساد اب اس کا انجام پہنچے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی اللہ نے کیا، صحابہ کی ترجمانی کیا، اور اللہ نے اعلان کیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پھر ایمان ہم کن لوگوں کو دیکھ کر کے لائے؟ کن لوگوں کر؟ باپ بیٹے کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ اپنے ابا کو دیکھو کیسے تھے اسی طرح سے تم بھی بن جاؤ، تمہارا بڑا بھائی کیسا تھا تم ان کو دیکھے نہیں ہو، اپنے بڑے بھائی کی طرح تم بن جاؤ۔ بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی ماں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بنا لو۔ بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بہنوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اچھی بنا لو۔ ایک دوسرے کا نمونہ، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ کیوں ہم اور آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ کو بھی ابھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آنے والے جب نبی دنیا سے چلے جائیں گے، صحابہ کے پاس ایمان کا مسئلہ آئے گا، یا صحابہ کے بعد ایمان کا مسئلہ آئے گا، لانا لوگ چاہیں گے کن لوگوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے۔ یا پھر اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے لوگوں ایمان لے آؤ، تو لوگ پوچھتے تھے کس طرح ایمان لاؤں، کیسے کلمہ پڑھوں، اور کس طرح سے ہم ایمان لانے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بناؤں۔ تو نبی نے نہیں کہا، قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کی تقدس، صحابہ کے مقام پر اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان لوگوں سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا ایمان لائے لوگ۔ تمام مفسرین کہتے ہیں الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ اے لوگوں، مکہ والو ایمان لانا چاہتے ہو، لے آؤ ابو بکر صدیق کی طرح ایمان، لے آؤ بلال حبشی کی طرح ایمان، لے آؤ صہیب رومی کی طرح۔ اگر تم واقعتاً بڑی عزت اور شریف گھرانے کا ہے تو دیکھو ابو بکر صدیق کیسے ایمان لاؤ، اسی طرح ایمان لاؤ۔ اے عورتوں، اگر تم ایمان لانا چاہتی ہو تو دیکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، کس طرح وہ ایمان محمد الرسول اللہ پر لائی، دیکھ کر کے ایمان لاؤ۔ اے لوگو، اگر تم غلام ہو اور تم چرواہا ہو اور کسی کی غلامی اور ملازمت کرتے ہو اور پھر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو لے آؤ حضرت بلال حبشی کی طرح۔ اے لوگو، اگر تم اس وطن میں نہیں رہتے ہو، مکہ میں نہیں رہتے ہو، مدینہ میں، اور پھر تم ایمان لانا چاہتے ہو دور سے چل کر کے آ کر کے، تو پھر ایمان لے آؤ حضرت سلمان فارسی کی طرح۔ اللہ نے نمونہ بنا دیا، ان لوگوں کو دیکھو یہ کیسے ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے۔ اور اگر تم واقعتاً پہلوان اور بہادر ہو اور تمہاری بات چلتی ہے اور تم محلے اور مقام اور ساری چیزوں کے بڑے عہدے پر فائز ہو اور تمہارے ماتحت میں لوگ رہتے ہیں، اور پھر تم ایمان اور عملی جامہ پہننا چاہتے ہو اور تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ بہادرو، حضرت عمر بن خطاب کی طرف ایمان لاؤ۔ اور تم مظلوم اگر ہو، ستائے گئے ہو، تو پھر آؤ یاسیر کی طرح ایمان لاؤ، خبیب کی طرح ایمان لاؤ، حضرت خباب کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ صحابہ کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ نمونہ بنا دیا، نمونہ بنا۔ اور ایک ایک صحابہ میرے بھائی بزرگوں نمونہ۔ اے عورتوں، اے ماں بہنوں، اگر ایمان لانا چاہتی ہو اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتی ہو تو آج کے دور میں تو یہی کہا جائے گا، تم فاطمہ کو دیکھ کر کے اپنا پاکیزہ زندگی بنا لو، عائشہ صدیقہ سے سیکھو دین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تقوی اختیار کرو،
حضرت ام کلثوم اور زینب اور حبیبہ، ام سلمہ، ان ساری ازواج مطہرات اور صحابیات کی زندگی کو دیکھ کر کے تم ایمان لے آؤ۔ آج کہا جاتا ہے اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو فلاں لیڈر کی طرح بنو، اگر تم بننا چاہتے ہو تو فلاں ڈاکٹر کو دیکھ کر کے ڈاکٹر بنو، اگر تم کسی عہدے پر جانا چاہتے ہو تو فلاں کو دیکھ کر وہاں تک پہنچو۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان میں اگر چاہو تو اور کسی کا نہیں بلکہ میرے ان مخلص اور غریب اور بہت ستائے گئے ان صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ایمان لاؤ۔ اللہ نے نمونہ بنایا ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو نمونہ بنایا۔ لیکن ان صحابہ کو کیا کہتے تھے لوگ؟ جواب دیے کفار و مشرکین، اے محمد کیا میں ایمان لاؤں ان بیوقوفوں کی طرح جو لوگ اپنے مال دولت جائیداد پراپرٹی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آپ کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ تو بیوقوف ہیں۔ یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ یہ گاہک دکان میں اور اٹھ کر کے مسجد جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ آرام کا وقت ہے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے اور بستر نرم گرم ہے اور پھر اٹھ کر کے فجر میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو کہیں گے نا یہ بیوقوف ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بیوقوف نہیں ہے۔ کفار و مشرکین صحابہ کو بیوقوف کریں، الا انہم ہم السفہاء، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا نہیں تم بیوقوف ہو۔ کیوں؟ یہ بیوقوف نہیں ہے۔ سلمان چھوڑ کر کے آ گئے، کہاں سے؟ فارس سے آئے، کتاب پڑھ رہے تھے، اور ان کا باپ جو تھا بہت بڑا آگ پرستش کرتا تھا، آگ کا پوجا، کبھی بھی باہر نکلنے نہیں دیتے تھے اپنے بیٹے کو۔ وہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا اگر باہر چلا گیا اور کسی سے مل لیا تو خدا نہ خواستہ اگر کہیں اسلام کی ہوا لگ گئی تو پھر ادھر چلا جائے گا، اس لیے کبھی نکلنے نہیں دیتا تھا اپنے عبادت خانے سے، وہیں رکھتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسی سخت ضرورت پڑی کہ اس کو نکلنا پڑا اور باپ کو بھیجنا پڑا۔ نکلے موقع تلاش، لیکن اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر کے وہ کتاب مطالعہ کرتے تھے، تو اس میں ایک بات بار بار آتی تھی، ایک نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ عبداللہ کے بیٹے مکہ میں پیدا ہوں گے، اتنے دن وہاں رہیں گے، پھر ستائے جائیں گے اور پھر ان کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑے گا، وہ آخری نبی ہوگا۔ اے لوگو اگر اس نبی کا زمانہ پالو تو اس پر ایمان لے آنا۔ توریت میں، زبور میں، انجیل میں باتیں لکھی ہوئی تھی، پڑھیں۔ بس باپ نے ایک دن کسی کام سے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں سامان لے آؤ، موقع پا کر کے بجائے سامان لانے کے مدینے کے راستہ اختیار کیا بھارت سے۔ سامان مختصر ہے اور کیا ہے، توشہ بہت کم ہے، نکلیں اور لے کر کے چلیں تو سب ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سب ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ تو ایک کسی کی غلامی کی، کچھ دن اونٹ چرانے کے بعد میں پھر کچھ پیسے جمع ہوا، کہا کہ اب میں آگے جا رہا ہوں، پھر وہاں سے چلیں، جتنا چلا پھر ختم ہوا، پھر کسی کا غلام بنے۔ مدینہ تک پہنچتے انہوں نے 7 مرتبہ غلامی کی۔ کتنے؟ 7 مرتبہ غلامی کی۔ دیکھو میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، ایمان کی قدر آج تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا، گھر بیٹھے بیٹھے ایمان ملا ہے، کوئی محنت مشقت اس پر نہیں ہوئی ہے۔ پیدا ہوا بچہ، کان میں اذان کے کلمے پکار دیے گئے۔ پوچھو ان علاقوں میں جہاں پر میں کبھی اذان نہیں ہو رہی ہے اور جہاں کبھی ہو گئی تو لوگ تڑپ جا رہے ہیں سن کر کے، یہ تو بہت ہی اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ حضرت سلمان فارسی نکلتے کہاں پہنچے؟ مدینہ میں پہنچے۔ مدینہ بھی آئے تو غلامی بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ان لوگوں کی طرح تم اپنی زندگی کو بناؤ۔ مدینہ بھی پہنچے تو غلامی بنے، کس کے؟ وہ بھی غلام یہودی کا، چونکہ مسلمان مالدار ہوتے نہیں تھے، مسلمان اتنے مالدار نہیں ہوتے تھے، اور وہ کسی کو غلام بنا کر کے نہیں رکھتے تھے۔ بعد میں وہ جب فتح ہونے لگی تو لوگ قیدی آنے لگے تو غلام بننے لگے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، لیکن شروع زمانے میں مسلمان نہیں کسی کو غلام بنائے، لہذا کہ یہودی کے ہاتھ میں غلام، لیکن دل تڑپ رہا ہے، نظریں میں نبی کی محبتیں بار بار آ رہی ہے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ مدینہ آ گیا پھر بھی محمد کا دیدار نہیں، مدینہ آ گیا پھر بھی رسول اللہ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ اور اس شخص نے پوچھ لیا تھا اور سن لیا کہ یہ محمد کا عاشق ہے تو اور اس پر پابندی، اور پابندی جب لگی ہے اور پابندی پر جب وہ اپنے آپ کو صبر اور تحمل سے کام کرتے رہیں، میرے بھائیو بزرگوں، واقعہ یہاں پہنچا
کہ حضرت سلمان فارسی ایک دن اپنے باغ میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ایک شخص آ کر کے نبی کے اخلاق و کردار سنانے لگے، اور یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، کھجوریں کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے نبی کا چرچا کر رہے تھے۔ میں گیا تھا محمد کی مجلس میں، بڑی اچھی بات بتایا اس نے، ان کا اخلاق ایسا، ان کی کردار ایسا۔ جب لوگ کہیں تو وہ سن کر کے ایک آدمی سے اتر کر کے کہنے لگے، بھائی امانت کے طور پر میں کہتا ہوں، اس مرتبہ جانا تو میرا سلام محمد الرسول اللہ سے کہہ دینا، اور کہہ دینا ایک شخص فارس سے آ کر کے آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن غلامی کی جنجیر میں وہ جکڑا ہوا ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا ہے، اگر مجھ کو وہ آزاد کرا دیں تو میں فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، لوگ بیوقوف کہتے ہیں، دیکھو ان کا درجہ کتنا اونچا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پیغام ایک آ کر کے سنا دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کے باغ میں کام کرنے والا غلام آپ کو سلام کہا، اور یہ پیغام ہے ان کا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ، معلوم کر کے آؤ عمر کیا کیفیت ہے، یہ مدینے کا واقعہ، جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا کیفیت ہے اور کیوں وہ اس طرح سے حال میں ہے۔ آئے، معلوم کیے تو اس کے آقا سے بات کیے، آزاد کر دو، خرید لوں گا۔ کہا کہ نہ، کہا کہ کر دو بھائی، کیا ہے ایک غلام، اس سے اچھے اچھے غلام تجھ کو ملیں گے، یہ کمزور ہے، یہ اتنا ہٹھا کٹھا مضبوط نہیں ہے، بولو تو اس سے اچھے غلام تم کو ہم دے دیں، اس کو آزاد کر دو۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ ایمان والا ہے، کیا ہے، یہ ایمان والا ہے، ایمان والا بنے گا، اس کی شان بڑھ جائے گی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس لیے کہا کہ نہ۔ لیکن بات بنتے بنتے بنی کیا، ہاں آزاد تو کر دوں گا، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین میری ہوگی اور اس زمین پر 300 کھجور کے درخت محمد اپنے ہاتھ سے لگائیں گے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا، جس کو کہہ لیجئے کیجی کی حساب سمجھ لیجئے یا کچھ بھی سمجھ لیجئے، اتنے وزنی سونا ہم کو دینا اس کے بدلے میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو کھجور محمد لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے، وہ جب تیار ہو جائے گا اور سب پکی اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں گا، تب کہیں اس کو آزاد کروں گا۔ دیکھیے کتنی سخت شرط ہے۔ یہ ہے ایمان کا کمال میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں بہنوں۔ آج تو بیٹھے بیٹھے مل گیا ہے، پکے پکے حلوہ کھا رہے ہیں، پکے پکے حلوہ کھا رہے ہیں، محنت و مشقت کچھ نہیں، نماز سیکھنے کی ضرورت پڑی سکھانے والا موجود، میت پڑا ہے جنازہ پڑھانے والا موجود، دلہا دلہن تیار ہے نکاح پڑھانے والا موجود، بچے پڑھنے والے تیار ہیں تو مدرس تیار ہیں آج، لیکن کل کے حال کیا تھے دیکھیے۔ حضرت عمر آ کر کے سنائے، یا رسول اللہ مسئلہ ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو اعلان کرو۔ آپ نے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد لوگ 1 2 4 5 10 کھجور کے جھاڑ لا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے 300 جھاڑ ہو گئے۔ شرط کیا ہے، محمد ہی لگائیں گے۔ تو حضرت عمر کہہ لیے تھے بھائی میں تو لگاؤں گا نہیں، لیکن رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ساتھ رہنا، لیکن تم نہ زمین کھودنا اور نہ تم رکھنا نہ تم اٹھانا، یہ سب کام محمد کریں گے۔ اللہ اکبر، سب کام محمد کریں گے۔ دیکھو کتنی سخت شرط ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی نے لے کر کے ساتھ میں گئے، لیکن اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے کیا کیے، کھود رہے ہیں، وہ بھی مدینے کی مٹی بڑی سخت اور پتھریلی۔ ایک گڈھا کھودنا مشکل ہو جائے گا آج ہم لوگوں کو، اور وہ بھی کتنے کھود رہے ہیں، 300 کھود رہے ہیں، 300۔ لیکن نبی ہیں اللہ کے پیغمبر، قسم خدا کی علماء مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ یہاں اشارہ کرتے تو گڈھا خود بن جاتا۔ وہی انگلی یہاں بھی ہے، وہی ہاتھ یہاں ہے، جس ہاتھ سے نبی نے اشارہ کیا چاند تو ٹکڑا ہوا۔ اس انگلی شہادت کا اثر اتنا، آج اسی شہادت انگلی کا اثر ہو سکتا تھا کہ زمین میں اشارہ کرتے گڈھے اپنے اپنے بن جاتے، لیکن کہتے ہیں اس لیے ایسا نہیں کر رہے ہیں رسول اللہ، اور اللہ بھی نہیں کروا رہا ہے، تاکہ تجھے ایمان کی قدر معلوم ہو، اور تجھے ایمان کے لیے اگر محنت کرنی پڑے تو تم اس وقت محمد الرسول اللہ کو دیکھ لینا، اس وقت نبی کا عمل دیکھ لینا۔ لہذا 300 گڑھے رسول اللہ نے تیار کیے،
اور بسم اللہ پڑھ کر کے رکھتے چلے گئے اور وہ چاندی سونا بھی پیش کر دیے اور ہو گیا معاملہ۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1 مہینہ لگا۔ کتنا؟ 1 مہینہ لگا۔ بعض لکھتے ہیں کہ صبح لگائیں شام کو ہو گیا۔ 2 روایتیں، صبح کو لگا دیے شام کو کھجوریں تیار ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں 1 مہینہ لگا۔ خیر جب تیار یہ ہو گیا کھجوریں پورا، چاہے 1 مہینہ چاہے 1 دن، دونوں باتیں بتا رہا ہوں صحیح۔ 1 دن والی بھی روایت بتا دیتا ہوں وہ کیسے صحیح ہوئی، اور 1 مہینے والی کیسی صحیح ہوئی۔ جب تیار ہو گیا کھجوریں سب پک پکا کر کے درخت میں نظر آنے لگے، حضرت عمر گئے بلائیں یہودی کو، یہ دیکھو، اور ابھی وہ عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول، عاشق نبی حضرت سلمان فارسی تڑپ رہے ہیں۔ کیسے تڑپ رہے ہیں؟ ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، تڑپ رہے ہیں۔ جب یہ ہوا تو حضرت عمر بلائیں، دیکھو یہ کھجور بھی تیار ہے، اس میں بھی کھجوریں پکی ہے، اس میں بھی پکی ہے۔ یہودی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا ہے، گن رہا ہے، شمار کر رہا، اچھا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسی جگہ پر پہنچا کہ ایک کھجور تو تیار ہے لیکن کھجوریں اس میں نہیں آئی ہے، اس میں کھجوریں نہیں آئی۔ درخت تو تیار لیکن کھجوریں نہیں نکلی اس میں۔ یہودی کو موقع ملا، کہا کہ عمر جب تک اس میں کھجوریں نہیں نکلے گی اور پکے گی نہیں اس وقت تک کہ نہیں آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بھی دیکھیے وہ بہادر انسان، چاہتے تو ایک ہی ہاتھ میں کام کر دیتے لیکن صبر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نمونہ ہے ایمان میں صحابہ، نمونہ ہے صبر میں صحابہ، نمونہ ہے محنت میں صحابہ، نمونہ ہے عاشق اور محبت میں صحابہ۔ انہی کو دیکھو، وہیں ایمان ملے گا، وہیں ایمان اچھا تجھے ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں نا فلاں دکان میں مال اچھا ملتا ہے، کیوں؟ وہاں اچھا ہے اسی لیے تو ایمان بھی اچھا کہاں ملے گا؟ صحابہ کرام سے ملے گا۔ لہذا حضرت عمر سے کہتے ہیں جب تک اس میں نہیں ہوگا نہیں کام۔ بھاگے ہیں رسول اللہ، کام تو ہو گیا تھا لیکن مسئلہ ایسا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلو اب مجھ کو دکھاؤ۔ اللہ کے رسول پھر جاتے ہیں، کہا کہ کہاں ہے عمر؟ یا رسول اللہ یہ، کہا کہ اس کو ہلاؤ، نکالو۔ حضرت عمر ہلائیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہلائیں اور ہلا کر کے زمین سے اس کو کیا کیے؟ نکال کر کے باہر پھینکے۔ عمر اور کہاں ہے؟ دوسرا ایک جھاڑ لاؤ، ساتھ میں لے کر کے گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر پھر اس میں صبح کو لگائے، صبح کا لگایا ہوا شام کو تیار ہو گیا۔ پہلی روایت 1 مہینے کی، دوسری روایت صبح کا شام۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عمر چلو شاید کہ تیار ہو گیا ہوگا۔ حضرت عمر کہنے ہاں یا رسول اللہ، لیکن ان کو یقین ہے کہ نبی کہہ رہے تو ہوا ہوگا۔ حضرت عمر بھی چلیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلیں، دیکھتے ہیں تو بالکل تیار ہے۔ کیا ہے؟ بالکل تیار ہے، کھجوریں پکی ہیں۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ کا معجزہ ہے۔ علی بھوکے، نبی تڑپتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر سے حضرت علی کہتے ہیں کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو سوکھا ہوا یہ کھجور جو نظر آ رہا ہے، جا کر کے ہلا اور کہو محمد کھجوریں مانگ رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ حضرت علی جاتے ہیں اور ہلاتے اور ہلا کر کے ڈلاتے اس کو تو پکی کھجوریں گرتی ہے، چادر پھیلاتے ہیں چادر بھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں آؤ تم بھی لے لو، اور آتے ہیں اور دونوں سمیٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ پورے مدینے والے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جو بھوکے تھے، نبی نے چند کھجوریں باندھ کر کے ان کے کمر میں دے دیا اور یوں فرمایا ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگے یا کوئی مصیبت زدہ تم سے بھوک کی حالت میں کھجوریں مانگے تو نکال کر کے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کئی سالوں تک نکال کر کے کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ ایک دن یہ بات سمجھ میں آئی، دیکھیں ہے کتنی کھجوریں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کھولا تو ساری کھجوریں غائب ہو گئی۔ میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کو بتایا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اگر دیکھتا نہیں تو پوری زندگی تو کھاتا رہتا۔ یہ نبی کے شان، یہ معجزہ ہے، یہ ایمان والوں کا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر دکھائیں پک گئی ہے تو حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، اور خوشی کے بعد میں کہا کہ جا بلا لو یہودی کو۔ کہا کہ یا رسول اللہ بلاؤں گا بعد میں، لیکن ایک سوال میرا، اس کا جواب۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں پہلے کیوں نہیں کھجوریں آئی؟ درخت تو تیار ہو گیا تھا لیکن کھجوریں کیوں نہیں آئی؟ جس رب کائنات نے 299 میں کھجوریں دے دیا تھا تو ایک میں کیوں نہیں دیا؟ میں اس پر حیران ہوں اور بہت ہی تعجب ہوں، فکر مند ہوں۔
تو آپ نے فرمایا عمر یاد کرو کہیں تم نے تو نہیں لگایا تھا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ، جلدی کام نمٹنے کے لیے میں نے ایک لگا دیا تھا، شاید وہی ہے، وہی ہے۔ بات تو ختم ہو گئی تھی، کام ہو گیا تھا، لیکن اب حضرت عمر کو اندر میں ڈر، خوف۔ ہم لوگ کبھی نہیں ڈرتے ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں ڈرتے ہیں، لیکن دیکھیے ڈر اور خوف، گناہ کر لیا پتھر دل بن کر کے سو گیا، ڈر نہ خوف ہے، برسوں نمازیں چھوٹتی جا رہی، کبھی احساس نہیں ہوا، پورا گھرانہ بھی نمازی ہے، کسی کو ذرا سا دماغ پر اثر بھی نہیں ہوا۔ آج وہ حالت ہے میرے بھائی بزرگوں، لیکن حضرت عمر کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب ڈر رہے ہیں، اور ڈر کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ مجھ سے ناراض؟ کیا میرا ایمان قابل قبول نہیں؟ یا نبی یا رسول اللہ ہم لگائے تھے تو کیا اللہ ہم کو پسند نہیں کیا میرا لگایا ہوا؟ جہاں 299 میں کھجورے دے دیا، عمر کے لگائے ہوئے میں بھی ہو گیا ہوتا تو کام بن جاتا۔ لگ رہا ہے میں گنہگار، میں خطا کار، میں جہنمی، میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں شاید قبول نہیں ہے، اسی لیے میرے ایک لگائے ہوئے میں کھجورے نہیں آئی ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں تو رونے لگے، ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو نبی نے تسلی دیا عمر بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ تم نے لگایا تھا، اگر تمہارے لگانے سے بھی کھجوریں آ جاتی اور میں نے لگایا میرے لگانے سے بھی کھجوریں آ گئی تو پھر دنیا والے کہتے جو مقام نبی کا وہی مقام عمر کا۔ اسی لیے اللہ نے فرق کر دیا، صرف فرق کرنے کے لیے اللہ نے کیا، تمہارا دل نہ ٹوٹے، تم غمزدہ نہیں ہو، تمہارا ایمان قابل قبول۔ ارے تو ایمان لایا تو مکہ والے کھل کر کے نماز پڑھے، تو ایمان لایا تو کفار و مشرکین کی ہمتیں ٹوٹ گئی، تو ایمان لایا تمہیں شان کے ساتھ میں باہر نکل کر کے طواف کیا، تم ایمان لائے ہو تو کتنے لوگ ایمان لائے تیرے پیچھے، اور تمہاری جنت تمہیں دیکھ کر کے آیا ہوں، تم ڈرو نہیں۔ صرف اللہ نے فرق کرنے کے لیے کہ جو مقام نبی کا ہوتا ہے وہ مقام صحابی کا نہیں ہوتا ہے، جو مقام صحابی کا ہوگا وہ مقام کسی ولی کا نہیں ہوگا، اور جو مقام ولی کا ہوگا وہ کسی عام مسلمان کا نہیں ہوگا۔ اب تو سب ملا دیتے ہیں، یہ حضرت بھی بیٹا دے دیتے ہیں، یہ حضرت بھی سب کچھ کر دیتے ہیں، یہ سونے والا بھی اللہ کا ولی میرا سارا بنا دیتا ہے، وہ بھی بنا دیتا ہے، یہ بھی بنا دیتا ہے۔ دیکھیے جس عمر کو اللہ نے اتنا پیچھے رکھا نبی سے کہ جو مقام اللہ کا وہ مقام رسول کا نہیں، جو رسول کا مقام وہ عمر کا نہیں، جو عمر کا مقام وہ عثمان کا نہیں، جو عثمان کا وہ علی کا نہیں، علی کا وہ طلحہ زبیر کا نہیں، حسن اور حسین کا وہ دوسرے صحابہ کا نہیں، اور جو صحابہ کا وہ کسی تابعین کا نہیں، جو تابعین کا وہ تبع تابعین کا نہیں، جو جنید بغدادی کا مقام وہ دوسرے ولیوں کا نہیں، جو سلطان عبد القادر جیلانی کا وہ مقام وہ دوسرے ولیوں کا نہیں، جو ہندوستان کے خواجہ نظام الدین کا مقام اور خواجہ معین الدین کا مقام وہ دنیا کے دوسرے اور ولیوں کا مقام نہیں۔ فرق رکھا ہے اللہ رب العالمین، فرق رکھا ہے بتانے کے لیے، اس لیے گڑ مڑ کبھی نہ کیجیے، یہ بھی کر دیتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اور جس دن کہیں گے وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے پریشان ہو جائیں گے، اور جس دن آپ بنا لیں گے ایمان کے کرنے والے ذات صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں کا اقتداء کرنا، بزرگوں کی اچھی نصیحتوں کو پر چلنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کا حق ہے، لیکن ان کو خدائی کا درجہ دے دینا، ان کو رسول کا درجہ دے دینا، ان کو صحابہ کا درجہ دے دینا، ان کو اس مقام پر رکھنا جس مقام پر اللہ نہیں چاہتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ دین میں خلط ملط کرنا ہوا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ حضرت عمر اب سنبھلتے ہیں اور یہودی کو بلاتے ہیں، باغ حوالے کرتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی ایمان میں آتے ہیں، اللہ اکبر، اور نبی نے ان کا نام عشر مبشرہ میں رکھا اور یہ فرمایا سلمان جنتی ہے۔ کیا ہے؟ سلمان جنتی ہے۔ آج بھی جاؤ مسجد نبوی میں تو ان کا نام جنتی صحابہ میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو سلمان فارسی کی طرح ایمان لاؤ،
ہاں اس کے جیسا ہم نہیں بنیں گے، لیکن کم سے کم ایک لکیر تک تو پہنچیں، ایک عمل تک تو پہنچیں، ایک فکر و سوچ تک تو پہنچیں۔ اتنا نہ بدل جاؤ کہ کہیں ذرا سا بھی صحابہ کا چہرہ ہمارے چہرے میں نہ میل کھائے۔ اتنا نہ چھوڑ دو صحابہ کو کہ ان کے لباس، ان کی وضاقتہ، ان کی فکر، ان کا ڈر، ان کا خوف ہماری زندگی میں کہیں نہ ملے۔ اگر نہیں مل رہی ہے تو سمجھیے ابھی ایمان میں کیا ہے؟ کچے ہیں۔ ایمان میں پکے ہونے کے لیے صحابہ کا اقتداء کرنا پڑے گا۔ آج بھی وہ باغ مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور اس باغ کا نام کیا ہے؟ باغ سلمان فارسی۔ باغ سلمان فارسی آج بھی میرے آقا کے ہاتھ سے لگائے ہوئے کھجوریں پھل رہی ہے، اور کھجوریں مدینے کے بازاروں میں آتی ہے، عام لوگوں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، وہیں کے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن آج بھی وہ باغ 1450 سال کا عرصہ گزرنے جا رہا ہے، آج بھی نبی کا وہ معجزہ اور سلمان فارسی کا ایمان کی دلیل اور ان کی خلوص اور محبت آج بھی زندہ مدینے میں ہے۔ کبھی جاؤ تو دیکھ کر کے آؤ، لیکن عام طور پر میں دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، وہاں تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ خاص کر کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی ہندوستانی اور اس طرح کے لوگ جائیں گے نا تو درخت کا بھی پوجا انسان کرتا ہے، اس لیے وہاں جائیں گا فوراً کچھ نہ کچھ شرک کا عمل کرے گا، اسی لیے وہاں کی حکومت نے کہا اس شرک سے بچاؤ، اسی لیے کسی کو نہیں جانے دیتے۔ میں جب حج کے لیے گیا تھا تو میرے پیچھے ایک صاحب سلام کے لیے جب لائن لگتی ہے نا، پیچھے جاتے پیچھے لائن، تو ایک صاحب بمبئی کے رہنے والے تھے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے مزار شریف کدھر ہے؟ لیکن ان کو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہو ہے۔ وہ مزار شریف کیسے سمجھتے تھے؟ ایسے مزار شریف سمجھتے تھے جہاں پر میں خوب بتیاں جلے، قوالی ہنگامہ ہو، جہاں کو مجاور بیٹھا ہو لینے والا، جہاں اود کی بتیاں جل رہی ہو، یہ سب ہوتے ہیں، تو اس کو مزار لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی سمجھے محمد الرسول اللہ کے مزار پر بھی ایسا ہو، لیکن وہاں تو ادب ہے، وہاں تو خاموشی ہے، وہاں تو تواضع ہے، وہاں انکساری ہے، وہاں اپنے گناہوں پر کیے ہوئے ندامت کے ساتھ آدمی جھک کر کے جاتا ہے۔ کیسے منہ دکھاؤں گا اپنے آقا کو؟ کس زبان سے سلام کروں گا اپنے آقا کو کہ کبھی درود نہیں پڑھا رہ کر کے، کبھی نبی پر سنت پر عمل نہیں کیا؟ تو آدمی کا احساس یہ ہوتا ہے۔ وہ کیا پوچھتا ہے مزار شریف کدھر ہے؟ ہم نے کہا ہے افسوس یہ ہندوستانی جو لوگ آج مزاروں کو کعبہ کا درجہ دے دیے ہیں، آج اسی کا اثر یہاں ہو رہا ہے۔ لہذا میں نے کہا میرے پیچھے آؤ، مجھے مزار میں بتاتا ہوں کہاں محمد الرسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ایمان لانا ہے تو کن کی طرح؟ انہیں کی طرح ایمان لانا ہے، صحابہ کی طرح اللہ نے معیار بنایا ہے۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں کن لوگوں کی طرح ایمان لائیں، ایمان لائیے جیسا سیدنا صدیق اکبر، ٹھیک ہے ان کے درجے کو نہیں پہنچیں گے لیکن ایمان کی خوشبو تک تو پہنچیں گے، اس کی لقیر تک تو پہنچیں گے، اس کے قریب تو پہنچیں گے، شاید قربت کی بنیاد پر اللہ معاف کر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ صحابہ بیوقوف نہیں ہیں جو وطن کو چھوڑ کر کے آئے۔ اللہ جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، تم ہی بیوقوف ہو۔ جیسے آج کو کہہ دے داڑھی رکھے، ٹوپی رکھے، مسواک رکھے اور اپنا کپڑا، اپنا پاجامہ، اپنا پینٹ، اپنی تہبند اگر ٹخنوں سے اوپر پہنچے تو کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا بیوقوف لگ رہا ہے، دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے اور مسواک ذہن میں ٹھوسے پھر رہا ہے، یہ بیوقوف ہے۔ نہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، پتہ اس وقت چلے گا جب اس مسواک کی برکت سے اس کو کلمہ نصیب ہوگا، برکت سے جب اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا اس وقت پتہ چلے گا اس مسواک کی قدر اور قیمت کیا ہے۔ اس لیے کسی کی نماز پڑھنے سے، کسی کی تقوی طہارت کو دیکھنے سے، کسی کی داڑھی اور اس کی ٹوپی سے، کبھی اس کے کپڑے اور اس کی وضاقتہ سے اس کو بیوقوف نہ کہو، بلکہ یہ نقل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سنت پر عمل کرنے والوں کا کر رہا ہے۔ اگرچہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا لیکن کبھی کیا ہوگا، نقل میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نقل میں بھی کامیابی۔ فرعون ڈوب رہا ہے اور ایک آدمی فرعون کی جماعت سے نکلتا ہوا پانی میں بالکل پیدل چلتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کون تھا؟ فرعون نے اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا تنخواہ کے ساتھ میں۔ ویسا ہی کپڑا پہننا جیسا موسیٰ پہنتا میں بنا کر کے دوں گا، ویسا ہی لاٹھی رکھنا جیسا موسیٰ رکھتا ہے، اور جہاں موسیٰ بازار میں کھڑے ہوں گے تم بھی کھڑے ہو کر کے اس کی بات کا جواب دینا، تقریر کرنا، یعنی اس کو چڑھانا
اس کو طنز کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس کی نقل کرنا، خلط ملط کرنا کرتا تھا وہ آدمی۔ حضرت موسیٰ صبر کرتے تھے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو یہ آدمی ڈوبا نہیں، یہ فرعون کے ساتھ تھا لیکن ڈوب نہیں رہا یہ، بلکہ پانی پر پیدل اس طرح چلتا ہوا آ رہا ہے جیسے کوئی زمین پر چل کر کے آ رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ فرعون کو ڈبا دیا، خوش ہو گئے؟ کہا کہ پروردگار خوشی تو ہے لیکن فرعون کا ایک آدمی جو مجھ کو چڑھاتا تھا وہ پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں پسند نہیں کیا کہ جو تمہارا نقل کرتا ہو اس کو بھی فرعون کے ساتھ ہلاک کر دو۔ اس کو ایمان کی توفیق دیا، وہ ایمان لا رہا ہے، تیرے ہاتھ پر اب کلمہ پڑھے گا، وہ اب وہ تیرے ساتھ رہے گا، اس لیے تیرا وہ نقل کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم تو صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم نقل تو کرو، کم سے کم اتنا بھی تو بنو، اتنا یہودیوں کے پیچھے نہ چلے جاؤ کہ زبان بدل جائے، آنکھیں بدل جائے، چہرہ مہرہ بدل جائے، گھر کا رہن سہن بدل جائے، عورتیں پردے کو چھوڑ دے، حجاب کو چھوڑ دے، وہ آزاد ہو جائے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، اتنا نہ بدلو، کم سے کم کسی بھی ایک عمل میں صحابہ کا نقل کر لو، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے بیوقوف کون ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اللہ کا قریبی بندہ کون ہے، اس لیے اللہ فرمایا ایمان لاؤ تو کن لوگوں کی طرح؟ جہاز جب بنانا شروع کیے لوگوں نے تو کہا کہ کیسا بنایا جائے، کیسا بنایا جائے؟ کہا کہ اس کا آئیڈیل، اس کا نمونہ، کہا کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، لہٰذا جہاز بھی بناؤ تو پرندے کی شکل کا بناؤ۔ تو کیا کیا؟ دو پنکھڑیاں رہتی ہیں نا، پیچھے ایک رہتا ہے، ایسا ہی پورا پرندہ تو نہیں لیکن پرندہ جیسا ہے، پرندہ جیسا ہے۔ اور جب کشتی جہاز پانی میں چلانے کی ضرورت پڑی تو کہا کہ نمونہ، کہا کہ مچھلیوں کی طرح بنا، مچھلیوں کی طرح بنا۔ اگر وہاں پرندوں کی طرح بناؤ گے تو پانی میں جہاز ڈوب جائے گا، اور اگر وہاں تم مچھلیوں کی طرح بناؤ گے تو جہاز ہوا سے نیچے آئے گا۔ لہذا ہوا میں سفر کرنے کے لیے جب ضرورت پڑی تو نقل پرندوں کا کرنا پڑا، اس لیے وہی پرندے دونوں طرف سے چلتے ہیں اور ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، اور پانی میں اگر چلنے کی ضرورت پڑی تو نقل کس کا؟ مچھلیوں کو کرنا پڑا۔ اگر ایمان کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو بس صحابہ کی نقل کرنا پڑے گا، بس اور کوئی نمونہ۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں، زیادہ باریک باتیں نہیں فرمائے رسول اللہ نے، بہت ہی آسان سمجھنے والی بات، تاکہ مرد بھی سمجھ جائیں، عورتیں بھی سمجھ جائیں، بڑے بوڑھے سب سمجھ جائیں، بچے سمجھ جائیں۔ کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ایسے ہیں ایمان میں جیسا کھانے کے لیے نمک، کیسے ہیں؟ نمک کے بغیر بہت عمدہ کھانا پکانے والا پکا دیا، اور نمک نہ رہے تو سب بیٹھنے والا کیا کہے گا؟ کیا بھائی کیسا باورچی لایا تھا، نمک ہی نہیں ڈالا ہے۔ نمک کے بغیر کھانا جس طرح مزہ نہیں، اسی طرح ایمان صحابہ کے بغیر مزہ نہیں۔ آج بہت سب لوگ کہتے تھے کیا وہ صحابہ وہ ہوتے تو آج بھی ہماری طرح ہوتے، نہیں، آج وہ ہوتے تو ہم بھی اس طرح نہیں ہوتے ہیں، وہ نہیں کبھی بدلے، وہ نہیں بدلے۔ اسی لیے صحابہ کا اقتداء ضروری ہے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں صحابہ کی اقتداء ضروری نہیں ہے، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے، اب ان کی اقتداء ضرورت نہیں، ہم جیسا کریں گے سمجھیں گے ویسا عمل ٹھیک ہوگا، نہیں، سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ تو نبی نے فرما دی، موٹی بات اب سب سمجھیں گے نا، عورت کھانا پکا رہی نمک بھول گئی تو نمک سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ بچہ بھی کھانا کھائے گا تو کہے گا پھیکا پھیکا ہے، بوڑھے بھی کھائیں گے کہا کہ نمک نہیں ہے، جوان بھی کھائیں گے کہیں گے نمک نہیں ہے۔ نبی نے بڑی آسان بات سمجھا دی، صحابہ میرے ایمان میں ایسے ہیں جیسے نمک کی کھانے میں ضرورت ہے، جس طرح کھانا بے مزہ نمک کے بغیر، اسی طرح ایمان صحابہ کے بغیر بے مزہ۔ اور نمک کتنا دینا پڑتا ہے؟ ایک عورت تھی محلے میں، بہت جھگڑا کرتی تھی، کیا کرتی تھی؟ بہت جھگڑا کرتی تھی، اور دو چار عورتیں مل کر کے بیٹھ جائیں تو پھر دین کی باتیں کم، دنیا کی باتیں زیادہ ہیں، پھر اس کی لگ بچ گئی، پورے محلے میں جھگڑے فساد۔ تو ایک عورت ایسا ہی کیا کرتی تھی، بڑے پریشان سارے محلے کی عورتیں، جو بھی اس سے منہ لگا ہے سب سے لڑ جاتی ہیں۔ پورے محلے کی سمجھدار عورتیں نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، اس سے کوئی بات چیت نہ کرنا۔ ایک دن دو دن دیکھنے کے بعد یہ عورت سمجھی یہ کیا ہوا، اس کے بعد
ایک جگہ ساری محلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو یہ دور سے دیکھیے، اچھا 3 دن ہو گئے بائیکاٹ کر دیے لوگ ہم کو، بیٹی میں جا رہی ہوں وہاں پر، تم یہاں سے آواز دینا مجھ کو کہ امی جو دال چولہے پر چڑھائی ہے نمک ڈالی یا نہیں ڈالی، بس تم اتنا پوچھنا، ہم وہاں سے جواب دیں گے، پھر تم بھی جواب دینا، ٹھیک ہے؟ چلی گئی، چپ چاپ کھڑی ہے۔ اب ادھر بیٹی، جیسی ماں ویسی بیٹی، وہی ہوتا ہے، اسی لیے ماں نیک بن جائے بیٹیاں نیک بن جائیں گے، باپ نیک بن جائے بیٹے نیک بن جائیں گے، بھائی نیک بن جائے چھوٹے بھائی نیک بن جائیں گے۔ آج وہی تو اوپر والے گڑبڑ تو نیچے سب گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ماں گڑبڑ تو بیٹی گڑبڑ۔ وہ کیسے اٹھ کر کے نماز پڑھے گی جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی کہ میری ماں نماز چھوڑ رہی ہے؟ وہ کیسے جوان نماز پڑھے گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میرے باپ نماز چھوڑ رہا ہے؟ تو کیسے وہ اس کو احساس ہوگا؟ گھر میں دین ہے، گھر میں دین ہے، یہاں دین دار یہاں بننا ہے میرے بھائی بزرگوں۔ تو عورت پہنچ گئی وہاں پہ، اب کوئی بھی نہیں بول رہی، سب لوگ خاموش، اس سے کوئی بات نہیں کرنا، بائیکاٹ۔ بیٹی یہاں سے آواز دی، امی چولہے پر جو دال چڑھا کے گئی نمک ڈالی یا نہیں ڈالی؟ تو امی وہاں سے بولی کہ نہیں ڈالی ہوں، ڈال دو۔ کہا امی کتنے نمک ڈالوں؟ کہا کہ دال کتنی ہے بیٹی؟ کہا کہ پاؤ کیجی، نمک 1 کیجی ڈال دو۔ اتنے پاؤ کیجی نمک 1 کیجی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ نمک ہی نمک ہو جائے گا۔ کھانے میں کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ ملی صاحب 1 کیجی ہو تو کتنا چٹکیوں بھر ڈالیں گے، تاکہ زیادہ نہیں ہو، کم ہو تو ملا لیا جائے گا، کیا ہے، لیکن زیادہ ہو جائے تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ نبی نے اسی لیے مثال دیا نمک کا۔ ہمارے صحابہ کم ہیں تعداد میں، ہمارے صحابہ کم ہیں دولت میں، ہمارے صحابہ کم ہیں، ان کے گھر چھوٹے ہیں، بالکل نہیں ہیں، ان کا لباس وضاقتہ بالکل پھٹا پرانا ہے، لیکن سنو زمانے تک ان کا ایمان ایسا ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کی ضرورت ہے تعداد میں کم لیکن اس کی ضرورت ہے۔ بیٹی پاؤ کیجی دال میں کیا کرو؟ 1 کیجی نمک ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر عورت کیسے چپ رہے ہیں؟ بازو کی عورت سنی تو اس نے کہا کہ کیا ماں، پاؤ کیجی میں 1 کیجی نمک؟ تب یہ عورت کا دال میری ہے، میری بیٹی پوچھ رہی، تم بیچ میں کیوں ٹپکنے کے لیے آ گئی ہے؟ جھگڑا شروع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جھگڑا۔ چاہے ہم 1 کیجی ڈالیں 2 کیجی ڈالیں، دال میری ہے، ہم کھائیں گے، تمہارا اس میں سر کیوں پھٹ رہا ہے؟ تو کیوں آئی مجھ سے بولنے کے لیے؟ کیوں ٹوکی؟ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے اللہ خیر فرمائے، اس کے شر سے ہم لوگ بچنا چاہتے تھے، یہ آ گئی ہے۔ اس لیے عورتوں کو بہت چاہیے احتیاط کرنا، الٹی سیدھی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگ تو قریبی عورتیں ایک دوسرے کو دکھ درد سنا دیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں کہ جو بعد میں فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نا اتفاقی کی بات بن جاتی ہے۔ اسی لیے بہت حساس عورتوں کو رہنا چاہیے، وہ الٹی سیدھی باتوں کو نہ سنے نہ سناوے، نہ سنے نہ سناوے، تبھی ان سے فتنہ رکے گا۔ اور اگر وہ ٹوک ٹاک زیادہ کرنے میں لگے گی نا تو پھر وہ جھگڑے محلے میں گھر میں فتنہ پیدا ہوگا، تو ساری عورتیں کہنے لگی مصیبت پھر آ گئی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمک کی مثال دے رہا تھا، اس پر ایک لطیفہ سنایا۔ بات یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہیں، ایمان کے اعتبار سے۔ اس لیے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، نماز میں نمونہ، روزے میں نمونہ، حج میں نمونہ، خرچ میں نمونہ، دوستی میں نمونہ، مزدوری میں نمونہ، ہر جگہ دیکھو تو ہر طبقے کے صحابہ ملیں گے۔ اس سے بڑھیا جماعت دنیا میں نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ ہم سبوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیتیں آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں کون ہوں تیرا، میں کون ہوں تیرا۔ ایک سوال اللہ کر رہا ہے، میں کون ہوں تیرا؟ جواب سنیے گا، اللہ کون ہے میرا، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، نافرمان ہیں، پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، تیرے حبیب کی امت ہیں۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، ایسی زندگی برکت والی دیجیے اللہ جس سے نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ ختم ہو جائیں۔ اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سبوں کو چلائیے، صحابہ کی اقتداء کی نصیب فرمائیے،
اے رب کریم اس قرآن کریم کی مجلس کو قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنی رضا خوشنودی عطا فرمائیے۔ آخرت کے لیے بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ دنیاوی پریشانیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ جو بھائی بہن کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ سارے بھائی بہنوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری فرمائیے۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائیے۔ صحت و عافیت، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد